اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 25 ذی القعدہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اہم واقعات رونما ہوئے، اور ان واقعات کی رونما ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہوا، اور یہ وہ دن ٹھہرا کہ جس میں روزہ رکھنا تاکیدی مستحب ہے، اور سال کے 4 اہم ایام میں یہ ایک دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے، جو کہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور روزہ رکھنے والے کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق استغفار کرتی ہے۔ اور اگر آپ رات کی شب بیداری اس میں شامل کر لیں 25 ذی القعدہ کی، جو کہ بدھ کے دن پڑ رہی ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ اپ یا اپ سائز کرنا، آپ جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں گے تو ڈرنک یا اپنا برگر جب اپ سائز یا ٹاپ اپ کرتے ہیں، تو اگر آپ شب بیداری کریں گے تو یہ اضافہ ہو جائے گا کتنا، 70 سال کی عبادت 100 سال کی عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، اور 100 سال کی عبادت ایسے کہ ہر دن روزہ اور ہر رات شب بیداری۔ تو یہ بڑا اہم دن ہے کہ جس میں آپ کو اعمال انجام دینے ہیں، روزے کے حوالے سے غسل ہے، 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں سورہ شمس 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے چاشت کے وقت، اور 2 دعائیں ہیں، ایک لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک یا داعی الکعبہ سے شروع ہوتی ہے، اور 5واں عمل ہے زیارت امام رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی ان واقعات کے حوالے سے کہ جو 25 ذی القعدہ کو رونما ہوئے، پہلے تو خود زمین کا بچھایا جانا نمبر 1، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، نمبر 4 رسول اللہ کا حج کے لیے روانہ ہونا، اور نمبر 5 امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا دن۔ یہ 5 واقعات اس دن رونما ہوئے، اور اس مناسبت سے ہم نے پچھلے سال غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تھی۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یاد رکھیے کہ آپ کی سیرت اگر ہم تلاش کریں تاریخ کی کتابوں میں، تو 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور باقی 3 سال انہوں نے نبوت کی تبلیغ اور دین کی تبلیغ میں گزارے، اور یہ تمام واقعات جو ہمیں نبوت کے حوالے سے، ان کی تبلیغ کے حوالے سے ملتے ہیں، واقعات اور حکایات سے بھرپور ہیں، جس میں نصیحتیں اور مشورے اور جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ حیات موجود ہیں۔ تو کچھ واقعات جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے آج پیش کیے جائیں گے سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے۔ تو آج ہمارا عنوان ہے سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اور یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور ایمان میں ظاہر سی بات ہے اگر ہم شروع سے شروع کریں اصول دین کے حوالے سے تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن اگر آپ غور کریں تو اہم ترین کے حوالے سے تو شاید توحید، ایمان بننے کے لائق ہے آپ کی زندگی میں، لیکن
جس ترتیب سے آپ کو ان اصول کو، ان عقائد کو قبول کرنا ہے، اس میں نبوت کا نمبر پہلے ہے. یعنی پہلے نبی آپ کے سامنے ہوتا ہے اور نبی اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، خدا کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور پھر وہ خدا کا تعارف کرواتا ہے، پھر وہی قیامت کے بارے میں بتلاتا ہے، پھر وہی ایک کتاب آپ کے حوالے پیش کرتا ہے، اور پھر وہی شریعت کے حلال حرام کو متعین کرتا ہے. تو دیکھا جائے تو دین میں سب سے زیادہ اہمیت خود نبی کی ہے. اگر نبی پر ایمان متزلزل ہو جائے تو خدا پر بھی ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور قیامت پہ بھی، اور باقی دین کے احکامات پر بھی. اسی لیے ہمارے یہاں نبی اور اس کے جانشین پر ایمان اولین شرط ہے اپنے اعمال کو قبول کروانے کے لیے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو فرشتوں کو کہا گیا ان کو سجدہ کرو، اور جس نے سجدے سے انکار کیا اس کو راندۂ درگاہ کر دیا گیا. حالانکہ اس کی عبادت فرشتوں سے زیادہ تھی، وہ فرشتوں کے لیے مستجاب الدعوات تھا، وہ فرشتوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا، وسیلے اور شفاعت کا ذریعہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ راندۂ درگاہ ہو گیا، ملعون ٹھہرا قیامت تک کے لیے، اللہ کی لعنت کا مستحق. کیوں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے زیادہ افضل برتر ماننے سے انکار کر دیا تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آپ کی شریعت پر عمل تو کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت اور آپ کے جانشینیوں پر ان کو شک تھا. اور تب کم و بیش یہ ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے، خود رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے آپ کی نبوت کے اوپر شک ہونے کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان تھا کہ جو بہت زیادہ زہد و تقوی اور عبادت میں مشہور تھا، اور اتنا زیادہ عبادت و تقوی میں مشہور تھا کہ اگر وہ 40 دن اس گھرانے کا کوئی فرد 40 دن یعنی 40 راتیں شب بیداری میں گزارتا اور عبادت کرتا اور دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی. خاندان کا ہر فرد. ایک دفعہ ایک شخص نے، اس خاندان کے فرد نے دعا کی، شب بیداری کی 40 دن تک، اور اس کے اختتام پر دعا کی، تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی. وہ بھاگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. ہم فقہی مسائل پوچھنے کے لیے، کچھ لوگ تو خیر اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دین کے حوالے سے ہماری تنزلی ہو رہی ہے تو ہم کسی عالم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہاں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی پرابلم ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، شوگر ہو جائے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو جائے. لیکن ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اگر کوئی خطرہ لاحق ہو تو ہم عالم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن بہرحال وہ شخص جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے 40 دن تک شب بیداری کی، ہمارے خاندان میں جو بھی شخص عبادت کرتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی. یہ بھی دیکھیں ایک طریقہ ہے، اگر آپ کو جو بھی پریشانی ہو اس وقت آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تیار کر دے گا. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس گناہ کے کرنے سے ڈر نہیں لگتا کہ جس کے بعد مجھے 2 رکعت نماز کا وقت مل جائے، یعنی اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لوں. تو 2 رکعت نماز ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ اس امید پر گناہ مت کیجیے گا کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، ہو سکتا ہے آپ کو موقع نہ ملے. لیکن بہرحال 2 رکعت نماز اتنی طاقت رکھتی ہے کہ بڑی سی بڑی پریشانی سے آپ کو نکال دے. عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، ہم کیا کریں، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تمہاری نبوت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے. اگر یہ عمر بھر دعا کرے اور اس کوشش میں اس کی گردن کٹ جائے، انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں، تو بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اس شخص نے یہ سنا
تو بہت پریشان ہوا، خوف میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا عیسیٰ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ میرا یہ خوف، میرا یہ شک دور ہو جائے آپ کی نبوت پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں جسے کہتے ہیں کیلکولیشن اور فلسفیکل یا میتھمیٹیکل یا منطقی انداز سے سوچ کر کوئی نتیجہ نکالنے کے خواہ، اور وہ جب نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو میں کیسے یقین کر لوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ دوبارہ دعا کیجئے اور کہیے کہ مجھے آپ کی نبوت میں جو شک ہے اللہ تعالیٰ رفع کر دے اور مجھے آپ پر کامل ایمان ہو جائے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور الحمدللہ اس کا وہ شک دور ہو گیا۔ پھر اس نے دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، اللہ کے منتخب نمائندوں اور بندوں سے اگر اس کو کچھ عار ہے، کچھ اشکال ہے، ان پہ شک ہے، تو اس کی دعا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی بات ہمیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی سے ملتی ہے، اور شاید ہی آپ نے واقعہ سنا بھی ہو، لیکن اس موقع پر بہت مناسب ہے اس کا تذکرہ کہ جب ایک شخص نے آپ کے سامنے اپنے پڑوسی کی عبادت کی، شب بیداری کی، نماز اور قرات کی تعریف کی، تو آپ نے کہا کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ تو آپ کے صحابی نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 1000 سال تک کی زندگی پائے اور منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان عبادت کرے، ریاض الجنہ جو معتبر ترین بہترین مقام ہے، یا باب کعبہ مستلزم اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے 1000 سال تک، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران بے جرم و خطا مارا جائے، تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اگر وہ ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ ہے خدا کے منتخب بندوں پہ شک کرنا اور ان پہ ایمان نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی عبادت، ورنہ تو شیطان نے کہا تھا کہ تو مجھے موقع دے اور میرا یہ جو فعل ہے اس کو معاف کر دے، یعنی مجھے استثناء کر دے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں اور ان کو اپنے آپ سے برتر نہ ماروں، پھر میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کی ہوگی۔ لیکن خدا نے کیا کہا تھا؟ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے خدا کے نیک بندوں کے حوالے سے، ورنہ ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جنہوں نے رسول کی نبوت پہ شک کیا اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ کہا کہ رسول کی رسالت پر مجھے اتنا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال رسول، نبی، امام، خدا کے منتخب بندوں پر ایمان آپ کے اعمال، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، اس کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی وجہ ہے جو اکثر ہماری زندگی میں آتی رہتی ہے اور ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کس طرح نبوت یا ایمان میں شک کی حالت سے گزرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ خود پسندی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے، دریا کے پاس سے گزرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ دریا کے پانی پہ قدم رکھا اور چلنا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے ان کا ایک صحابی، اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ان کے پیچھے چلتا رہا اور ان کے قریب آ گیا تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پانی پہ چل رہے ہیں، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق؟ چنانچہ جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا وہ ڈوبنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا اور کنارے پہ لے جا کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ جب عیسیٰ بھی چل رہے ہیں پانی پہ اور میں بھی چل رہا ہوں پانی پہ، تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق؟ یعنی میں اور وہ برابر۔ بس یہاں پہ آگے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی خواب مثلا آپ کا سچا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں اب جو ہوں ولی اللہ بن گیا اور میں جو ہوں اللہ کا محبوب بندہ، یا میں حج پہ چلا گیا مثلا، اب جو ہے
اللہ میری کوئی دعا قبول رد نہیں کرے گا، ساری دعائیں میری قبول ہوں گی، اور چنانچہ باقی تمام لوگ مجھ سے کم تر. یا آپ کسی مدرسے کی استاد مثلاً اور آپ کی تعریف ہو گئی، اب آپ نے کہا کہ بس اب میں عقل کل ہوں، اب کوئی جو ہے مجھے سمجھا نہیں سکتا، کوئی جو ہے وہ مجھے نصیحت نہیں کر سکتا. یا آپ عالم ہیں، آپ کے علم کی واہ واہ ہونے لگی، ممبر سے جو ہے وہ آپ مشہور ہو گئے، تو آپ نے مجتہدین پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور خود اپنے فتوے بنا کر لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں. تو یہ آپ کے اندر جب کوئی کسی صلاحیت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تکبر اور خود پسندی بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ تکبر خود پسندی آپ کو جو ہے مجبور کر دیتی ہے کہ آپ نبی کی، امام کی یا خود خدا کی خدائی میں شک کریں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگیں. تو یہ صلاحیت دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی دولت، طاقت، حکمرانی آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کر سکتی ہے، تکبر پیدا کر سکتی ہے، پھر آپ نبی تو کیا خدا کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں. اور یہ چیز علمی دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیندار اتنے بن جائیں کہ کہیں کہ بھئی مجھ سے بڑا دیندار کون ہوگا، علم حاصل ہو جائے، پھر آپ کہیں مجھ سے زیادہ یا مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. تو صلاحیت، خوبی یا کوئی نعمت آپ کو ملے تو تواضع، انکساری پیدا کیجئے، نہ کہ خود پسندی جو کہ انسان کو اس کی راہ سے ہٹا سکتی ہے. اور خود پسندی ہی ہے کہ جو آگے جا کر تکبر کی شکل اختیار کر سکتی ہے. دیکھیے سورہ کہف آیت نمبر 110، سورہ کہف قرآن کا 18واں سورہ ہے، چیپٹر 18 ورس نمبر 110. اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہو کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں. بس اس پیغام کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ ہم جو ہیں وہ رسول جیسے ہیں، یہ رسول ہم جیسے ہیں. تو رسول کو اوروں جیسا قرار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بس جس طرح تم غلطیاں کرتے ہو رسول بھی غلطی کرتے ہیں، تم جیسے گناہ کرتے ہو رسول بھی گناہ کرتے ہیں، جس طرح تم اقربا پروری کرتے ہو اس طرح رسول اللہ بھی کرتے ہیں. اور پھر لوگوں نے بہت ساری ایسی صفات اور خامیاں اور کوتاہیاں اور گناہ رسول اللہ سے نعوذ باللہ منسوب کی جو عام لوگوں سے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نبوت پہ شک کر بیٹھے. تو اپنے آپ کو رسول جیسا سمجھنا، اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا یا اپنے مقام سے برتر سمجھنا جو ہے انسان کو خود پسندی اور اس کے بعد تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو ایمان کے حوالے سے یہ دو اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ایمان کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ جو چیز انسان کو تلاش کرنی چاہیے، جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، وہ ہے کسب حلال، یعنی حلال کمائی. یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور کسب حلال کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے، جب ان کو بھوک پیاس لگتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دسترخوان کا بندوبست کر دیتا غیب سے، اور وہ کھانا کھاتے اور مشروبات پیتے. جب اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تو ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہم سے بہتر بھی کوئی قوم اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے؟ ایک تھوڑا سا فخر ان کے اندر پیدا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم، من یعمل بیدی ہے، جو اپنے ہاتھ سے کام کرے، اور وَيَأْكُلُ مِن کسبہ، اور جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں، جو اپنے ہاتھ سے عمل کرے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں. تو دیکھیے انہوں نے چرا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بس ہمیں تو یہی کھانا چاہیے، ہمیں تو یہی معجزہ چاہیے، بیٹھے بیٹھے ہمیں کھانا مل رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے کمائیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بندوبست کیجئے کسی ایسی چیز کا جس سے ہم اپنی خود روزی کر سکیں. چنانچہ پھر تمام لوگوں نے مشورہ کر کے دھوبی گھاٹ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کیے، اور دھوبی مشہور ہو گئے لوگوں میں.
اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے بہترین کپڑے، سفید نکھرے ہوئے کپڑے دھوتے تھے کہ ان کا نام حواری پڑ گیا۔ حور عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ سفید چیز کو، جو ہم کہتے ہیں نا حور العین، تو جس کی آنکھ کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اور جس کی آنکھ کی پتلی بہت زیادہ سیاہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حور العین یا حور۔ تو یہ اسی وہیں سے نکلا ہے۔ تو ان کا نام حواری پڑا ہی اسی لیے کہ وہ اتنے صاف اور نکھرے ہوئے کپڑے دھوتے تھے کہ لوگ جو ہے بڑے خوش ہو جاتے تھے، اور پھر یہاں سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کھائے، تو اس میں کوئی بھی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کھدائی کا سامان، کھدال بیلچا وغیرہ لے کے جا رہے تھے، تو ایک دشمن اہل بیت نے ان سے کہا تنزن کہ اہل بیت بھی دنیا کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، یعنی آپ بزنس، آپ زراعت، آپ کمائی کی طرف لگ گئے، دنیا داری کی طرف لگ گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں جو مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا۔ مولا علی کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہودی کے باغ کو پانی دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور رزق حلال کمانا چندہ بری بات نہیں، یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے بٹھائے کوئی معجزے سے کچھ کھائیں یا لوگوں سے مانگ کر کھائیں۔ مولا علی کوفے کی مسجد میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر شام کو دوبارہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر وہی لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ کوفے کے عابد ہیں کہ جو دن بھر یہیں بیٹھے رہتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ کیا یہ کچھ کھاتے کماتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کھاتے تو ہیں لیکن دوسروں کی کمائی لوگ کماتے ہیں اور ان کو لا کے دے دیتے ہیں اور یہ پھر وہ کھاتے ہیں۔ تو مولا نے کیا کہا کہ ان سے بہتر تو کوفے کے کتے ہیں۔ کہاں کوفے کے عابد اور کہاں کوفے کے کتے، کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کوئی اور کر رہا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے سفر کی ایک رودات سنائی اور یہ کہا کہ فلاں شخص دن بھر عبادت کرتا رہا اور ہم تو کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مسلسل عبادت میں مصروف رہتا تھا دن رات۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تو پھر اس کے حصے کا کام کون کرتا تھا؟ کہنے کو اس کے حصے کا کام ہم لوگ کرتے تھے۔ تو رسول نے کہا تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اکثر ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا روزہ ہے، ہم برتن نہیں دھوئیں گے یا کمرہ صاف نہیں کریں گے یا اسکول نہیں جائیں گے مثلاً، یا آفس کی چھٹی، تو ہم اپنا کام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ مدرسے سے آپ گھر جائیں کہ بھئی آج میں چائے نہیں بنا رہی، آج میں بہت تھکی ہوں، مدرسے سے آئی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ دین کے بدلے اپنے طور پر تکلیف اٹھانے کی بجائے دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں کہ چونکہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ میں مدرسے سے آئی ہوں، کیونکہ میں عبادت میں مصروف ہوں، چنانچہ میرے حصے کا کام کوئی اور کرے۔ تو ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے معجزے سے کھانا حاصل کیا تھا، تو اللہ نے ان کو کہا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یہ کھانا نہیں، وہ کھانا، وہ زندگی زیادہ بہتر ہے کہ جس میں تم اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کی دنیا نہیں۔ اگر فرض کر لیجئے آپ کو معجزات عطا کر دیے جائیں آپ کی نیکیوں کے سبب، تو پھر یہ دنیا اسباب کی دنیا نہیں رہے گی، معجزات کی دنیا۔ پھر آپ کو اپنے حصے کی جنت تو یہاں مل گئی، کھانا مل گیا، آپ کو زرق برق لباس مل گئے، آپ کو رہائش مل گئی، سواری مل گئی، ہر نعمت مل گئی۔ تو پھر یہ دنیا تو نہیں رہے گی۔ دنیا تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ تکلیف میں زندگی گزاریں اور اپنے ہاتھوں سے کام کریں اور محنت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، پھر آرام اور معجزاتی نعمات وہ جنت میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے جب آدمی رزق حلال کماتا ہے یا روزگار حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی انسان ذرا بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کے روزگار میں اضافہ ہوا، اللہ نے برکت دی،
جہاں چند پیسے زیادہ آنے لگے اور آپ کا اسٹیٹس اور لوگوں سے بڑھ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر اپنے فرائض اور واجبات سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر حل میں مزید اور زیادہ کی رٹ اور آرزو آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور پھر آپ بتدریج خدا سے دور ہوتے ہوتے مکمل طور پہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر حب دنیا پیدا کر دیتی ہے کہ میں اور نعمتوں سے استفادہ کروں اور دنیا داری کروں۔ تو حب دنیا کے حوالے سے ایک بڑا اچھا واقعہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بلازدہ نامی شہر سے وہ گزرے تو وہاں دیکھا کہ تمام لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ حیوانات بھی مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں پر عذاب آیا ہوگا، اگر یہ لوگ ایک ایک کر کے مرتے تو ایک دوسرے کو دفناتے، لیکن سب ایک ساتھ مرے ہوئے ہیں، حیوانات بھی مرے ہوئے ہیں، اور جو جہاں پر ہے وہاں پہ مرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب آیا ہے اس بستی پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو زندہ کیجئے اور اس سے پوچھئے کہ ان لوگوں پر یہ عذاب کیوں آیا، کس گناہ کے سبب آیا، اور اس طرح ہمیں عبرت حاصل ہوگی، پھر ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کام سے دور رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور مجھے اپنے حالات بتائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص زندہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پر یہ عذاب کیوں کر آیا، تمہارے ساتھ یہ کیوں کر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہم پر یہ عذاب 4 گناہوں 4 اعمال کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے کہا وہ کون سے 4 اعمال، وہ گناہ جو تم نے کیے؟ تو اس نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم طاغوت کی پرستش کیا کرتے تھے، نمبر 2 ہم خدا سے بے خوف تھے اور دنیا سے لو لگا بیٹھے تھے، نمبر 3 ہماری آرزویں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، اور نمبر 4 ہم کھیل کود میں مصروف رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم طاغوت کی پرستش کیسے کرتے تھے، یعنی تمہارا طاغوت کیا تھا؟ اب دیکھیے اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا ہم گناہ گاروں کی اطاعت کیا کرتے تھے، بس یہی طاغوت کی پرستش ہے۔ طاغوت کی پرستش کسی بت کی پرستش کا نام نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں کسی شخص کے کھڑے ہونے، خدائی کا دعویٰ کرنے اور اس کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کسی بھی گناہ گار کی اطاعت کرنے لگے، آپ اپنے دوست کی اطاعت کریں، چلو بھائی فلم دیکھنے چلیں، چلو بھائی موسیقی سننے چلیں، چھوڑو ابھی نماز کیا پڑھنا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ غیبت اس نے کی، آپ نے بھی اس کے پیچھے غیبت شروع کر دی۔ اور اکثر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے یہ نہ کیا یا یہ نہ کیا ہوتا تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جاتا، میں حجاب کرتی ہوں تو میری دوست میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی اور میرا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ بھی حجاب چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میری سہیلیوں کو، میرے دوستوں کو پسند نہیں، یہ شوہر کی وجہ سے کوئی حجاب چھوڑ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ گاروں کی اطاعت، یہی طاغوت کی پرستش ہے، یہی طاغوت کی عبادت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ دنیا سے محبت کس طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے محبت اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جس طرح بچہ آپ سے روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ راضی ہو تو آپ خوش ہو جاتی ہیں، اس کی خوشی آپ کی خوشی، اس کی ناراضگی آپ کی ناراضگی۔ تو جب دنیا ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہوتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ لمبی آرزویں اور غفلت، کھیل کود۔ لمبی آرزویں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی مسلسل ایک آرزو پوری ہونے کے بعد پھر دوسری آرزو، پھر تیسری آرزو، آپ کے پاس ایک موبائل آتا ہے، پھر دوسرے لیٹسٹ موبائل، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جیسے جیسے لیٹسٹ موبائل آتے چلے جاتے ہیں آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ پھر گاڑی، نئی گاڑی، بڑی گاڑی، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، گھر، اچھا گھر، اس سے بہتر گھر،
ریزیڈنس مضافات میں، پھر شہر میں، پھر دبئی میں، پھر امریکہ، پھر امیگریشن میں ایک طویل دوڑ شروع ہو جاتی ہے آپ کی نا اور پھر غفلت، کھیل کود، تماشے، جس کی آج کل کثرت ہے، انٹرٹینمنٹ جسے کہتے ہیں کہ جس میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے اور بظاہر وہ حرام بھی نہیں ہوتے، لیکن آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو میں تھوڑا سا اور کھیل لوں، ابھی تو ٹائم ہے نماز میں، ابھی تو قضا ہونے میں ٹائم ہے، اور پھر جو ہے وہ نماز قضا ہونے لگتی ہیں، والدہ یا والد بلاتے ہیں، آپ ان کا کہنا نہیں مانتے، تو یہ غفلت کی چیز ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا آپ دیکھیے، آدمی کے جب اچھے دن گزرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، جبھی تو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں ایسی نعمت سے ڈرو کہ جب تم گناہ گاری میں زندگی گزار رہے ہو، کیونکہ یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور خدا نخواستہ اسی گناہ میں موت آ گئی تو توبہ کی بھی توفیق نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن ہم خوشی خوشی سوئے اور جب صبح اٹھے تو مردہ تھے، عذاب کی وادی میں تھے، حاویہ میں تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حاویہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاویہ سجین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سجین کیا ہے؟ تو اس نے کہا سجین آگ کے پہاڑ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کس حالت میں ہو؟ تو اس نے کہا میں اس حالت میں ہوں کہ ایک باریک تار سے لٹک رہا ہوں اور میرے نیچے جہنم ہے کہ جب بھی میں اس تار سے کٹ کے گرا تو مجھے نہیں معلوم میں جہنم میں گروں گا کہ باہر گروں گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اہم سوال کیا کہ ان تمام لوگوں میں فقط تم نے زندہ ہو کر مجھ سے کیوں کلام کیا؟ یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے فقط ایک نے پوری وادی میں۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا مگر گناہ نہیں کرتا تھا، گناہ گار نہیں تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص گناہ تو نہیں کرتا تھا ان کی طرح، لیکن ان لوگوں کو گناہوں سے روکتا بھی نہیں تھا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو بعض اوقات ایسے لوگوں میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یقینی عذاب میں مبتلا ہونے کے مستحق ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے چنانچہ ہم بچے میں ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا آپ پہ واجب ہے، چاہے دل سے کریں، چاہے زبان سے کریں، چاہے ہاتھ سے کریں۔ یہ حالات اور آپ کی طاقت اور ایمان پر منحصر ہے، لیکن ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک درجے پر فائز ہونا ضروری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع میں بڑا اچھا جملہ کہا، اور یہ کہا کہ نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھانا اور لکڑی کے بستر پہ سونا بہتر ہے اگر تمہاری دنیا اور آخرت محفوظ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بہتر جاب مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بے پردگی کا امکان ہے، اس میں سود کا امکان ہے، اس میں نمازوں کے قضا ہونے کا امکان ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اچھی زندگی کی لالچ میں وہ جاب چھوڑ کے دوسری جاب، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی، آسائش ہوگی، لیکن ایمان کے بارے میں آپ متزلزل ہوتے ہیں کہ میں کسی ایسے ملک جاؤں جہاں پر بے راہ روی، فحاشی، گمراہی، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے میرا ایمان چلا جائے، لیکن دنیا یقینی ہے کہ آپ کو دنیا کی تمام لذتیں ملیں گی۔ تو بس اس لالچ میں اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دے کر، لوگوں کو تسلیاں دے کر کہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا، آپ چلے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا دنیا تو مل جاتی ہے۔ تو بہتر ہے، جسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے قسم کرسی کی زندگی گزارتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے، چھوٹی سی جاب ہوتی ہے، کم تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ایمان سلامت ہوتا ہے ان کا، اور جب وہ ایمان خطرے میں پڑنے لگتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ والی جاب، یہ والی جگہ، یہ والا عمل میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ احتیاط کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نمک کے ساتھ روٹی اور لکڑی کے بستر، یعنی بغیر گدے کہ آپ بستر پہ سو جائیں، فرش پہ سو جائیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو خطرے میں ڈالیں۔ اچھا آخرت تو خطرے میں ڈلتی ہے، دنیا بھی خطرے میں ڈلتی ہے۔ ایسے لوگ جو دین و ایمان کی فکر نہیں کرتے اور دنیا کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہیں، پھر ان کے حاسدین بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو خطرات سے بھی زیادہ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کم از کم
دل کا سکون اور چین ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ایک ضمیر کی خلیش ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہے جو قبر تک ان کے ساتھ جاتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اس بستی کے گناہ گاروں کی رودات سننے کے بعد ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم بھی قناعت کر لیں، کم تر زندگی پر اکتفا کر لیں، لیکن کسی قیمت پر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ حب دنیا کی ایک مثال ہے کہ انسان دنیا داری میں پڑ جائے اور خدا سے زیادہ دنیا والوں سے ڈرے، لیکن جو کم تر چیز دنیا داری کی حب دنیا کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ ایسی صورتحال جو آپ کے واجبات سے بے بہرا کر دے، جس کی مشغولیت آپ کو اپنی مصروفیت ذمہ داریوں سے دور کر دے۔ ٹی وی ہے، موبائل ہے، کھیل کود ہے، گپ شپ کی محفلیں ہیں، یہ غفلت۔ تو انسان اگر دنیا داری میں نہیں پڑتا، حب دنیا کا شکار نہیں ہوتا، تو شیطان کم از کم کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ غفلت ہے جو شیطان مبتلا کرتا ہے انسان کو۔ کیسے؟ بڑا اچھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک حواری کے ساتھ جا رہے تھے اکیلے، یعنی 2 افراد تھے بس۔ تو ایک جگہ وہ رکے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو لگتا ہے کہ یہ فضول کام کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی کہ گھر میں آپ اپنے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھانا ہے آپ کو۔ اچھا، اس زمانے میں باقاعدہ مدرسے، اسکول، کالج تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی استاد، کوئی عالم جس کے ساتھ اب آپ رہتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، تو اس کی صحبت، اس کے ساتھ رہنا ہی ایک مدرسہ تھا، ایک اسکول تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ کلاس ہوا کرتی تھی وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص مسلسل گھوم رہا ہے، ادھر ادھر کچھ چیزیں جمع کر رہا ہے، چن رہا ہے کچھ، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا اس کو کہ میرے پاس بیٹھو، لیکن وہ شخص نہیں بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں بہت ساری ہڈیاں جمع کر کے لایا، اور ہڈیاں جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ اس ہڈی کے مالک انسان کو زندہ کریں، یعنی جس کی ہڈیاں ہیں اس کو زندہ کریں آپ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بڑا غصہ آیا۔ دیکھیں، معجزات اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ جو نبی پر یقین نہیں کرتا تو وہ معجزہ طلب کرتا ہے، معجزہ دکھایا جاتا ہے، پھر وہ ایمان لے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر بھی کہے کہ مجھے معجزہ دیکھنا ہے، یا تو اس کو آپ کی نبوت پہ شک ہے، یا پھر وہ معجزے کو کھیل تماشا سمجھ رہا ہے۔ یہ جادو، کرتب بازی، سرکس تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاتے پھریں اور اپنی واہ واہ کروائیں۔ تو وہ لا کے بیٹھ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اس بات پر بھی کہ یہ معجزہ کیوں طلب کر رہا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس ہڈی کے مالک انسان کو زندہ کر دیں، جس کی ہڈیاں اس کو زندہ کر دیں۔ یعنی وہ نہ چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس کی ضد تھی تو اس کی ضد کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو حکم دو، یہ جس کی ہڈیاں وہ زندہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ شیر بن گیا، یعنی وہ انسان نہیں تھا، وہ ہڈیاں شیر کی تھیں، اور جیسے ہی وہ شیر بنا، مجسم شیر اس آدمی کو ہڑپ کر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دم سے، جسے کہتے ہیں وہ بھی ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں گے اس لیے کہ اس شخص نے آپ کو غصہ دلایا تھا۔ دیکھیے، استاد کا احترام، عالم کا احترام، بزرگ کا احترام ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سامنے والد والدہ بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں، عالم بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، کوئی بھی قابل احترام شخصیت بیٹھی ہو، اور ہم اکثر دیکھا گیا نوجوان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے موبائل یا صوفے پہ نیم دراز ہو کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ایک احترام اور ایک جسے کہتے ہیں ادب اب مفقود ہوتا جا رہا ہے۔
پہلے کیا ہوتا تھا کہ والد صاحب اگر کمرے میں آتے تھے تو بیٹے اس کے صاحبزادے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے، اتنا ڈر خوف اور ہیبت ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ دور آیا کہ وہ آتے تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ٹی وی کا چینل چینج کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، ابو سامنے سے ہٹے، نظر نہیں آ رہا، اب تو یہ کہتے تھے، اور جس طرح بیٹھے ہوئے اسی پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں، باقاعدہ امی کو ابو کو ٹوکنا پڑتا ہے کہ تمہاری پھپھو آئی ہیں سلام کر لو، تمہارے چچا آئے ہیں ان سے ذرا مل لو۔ تو ادب اب آپ یہ واقعہ دیکھیں کہ فقط بے ادبی تھی نا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، اس نے کوئی حرام کام بھی نہیں کیا، اس نے ہڈیاں جمع کی، لیکن بے ادبی، بے احترامی، بے وقاتی اور فضولیات میں مشغول رہنا، اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا رکھنا، تو وہ اس کو کھا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ شیر نے کیا کہا کہ کیونکہ آپ اس سے ناراض تھے اس لیے میں اس کو کھا گیا۔ اگر ہم ہوتے اس کی جگہ کیا کرتے، یا یوں یہ سوال یوں کر لیجئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو ہم کہیں گے اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، ورنہ وہ آدمی جو ہے وہ فیس بک یوز کر رہا ہوتا۔ ہم ہوتے اس آدمی کی جگہ تو فیس بک پہ ہوتے لاگ آن، ٹویٹر پہ ہوتے، یا انٹرنیٹ پہ مصروف ہوتے، یا ٹی وی پہ فیفا دیکھ رہے ہوتے، یا کوئی ریسیپی والا چینل دیکھ رہے ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے، کب یہ فارغ ہوگا، کب وقفہ آئے گا، کب اشتہارات چلیں گے تو یہ میرے پاس آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کی مشغولیات، کھیل تماشے، غفلت کے ذرائع اور دے، آج کل غفلت کے ذرائع اور ہیں، لیکن سزا دونوں کی ایک ہی ہے، بے احترامی، بے ادبی ہی تو ہے، انداز مختلف ہیں۔ وہ کسی اور لغو کام میں مصروف تھا، ہم کسی اور لغو کام میں یا لہو و لعب میں مصروف ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس غفلت کی زندگی سے باہر آئیں، اپنے آس پاس دیکھیں کیا ذرائع ہیں جن سے ہم نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب مریں گے، قبر میں جائیں گے، محشر برپا ہوگی تو پھر ہم حساب کتاب دیں گے، تو ابھی سے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ دیکھا جائے تو بس محشر برپا ہو چکی ہے، آپ کے اعمال لائف جا رہے ہیں، امام کے پاس بھی اور خدا کے پاس بھی، اور جب آپ کی آنکھ بند ہوگی بس سمجھ لیں محشر جو ہے وہ، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا محشر ہے، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی اعمال ہیں وہ خدا کے سامنے اس وقت جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو غفلت سے بچیے، اس آدمی کی طرح نہ ہو جائیے کہ جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نبی کی بے احترامی کرتے ہوئے غفلت میں مشغول ہو گیا۔ خود ہمارے گھر میں توضیح المسائل، خود ہمارے گھر میں قرآن مجید، خود ہمارے گھر میں نہج البلاغہ، کتنے عرصے دھول مٹی میں اڑے پڑے رہتے ہیں، اور غفلت کے ذرائع میں مشغول ہو کے ہم ان کو بلا دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات کرتا ہے تو وہ بعض اوقات دنیا داری، حب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں تو جو دنیا داری میں ملوث نہیں ہوتے، خدا کی نعمتیں بے بہا ہوتی ہیں لیکن وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ یقیناً ایک خزانے کی مثل ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، تو حواریوں نے یہ نوٹ کیا کہ رستے میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جس سے ان کو شک ہوا کہ یہاں پر خزانہ موجود ہے کہیں آس پاس۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے تو گندگی کے ڈھیر سے پہلے کوڑا کرکٹ اور یہ غلاظت ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کو سونا چاندی اور اس کے ٹکڑے نظر آئے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر موجود خزانے کی کھوج لگائیں، کیا آپ ہمیں اس کی اجازت دیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس خزانے کی کھوج لگا سکتے ہو، اور مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی اپنا خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ماشاءاللہ خزانے کی تلاش میں، اور یقیناً ان کا خزانہ تو ہم سے بڑا خزانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس بہانے ان کو کم از کم جسے کہتے ہیں فرصت تو مل گئی کہ ہم اب بڑی سکون سے اور آزادی کے ساتھ خزانہ ڈھونڈیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام
جاتے ہیں ایک بیاباں میں، ایک جنگل میں، ایک کٹیا ہوتی ہے، جھوپڑی چھوٹی سی، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک بڑھیا نکلتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں ایک رات یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بڑھیا اجازت دے دیتی ہے۔ ان کے چہرے پہ جو نور تھا پیغمبری کا، نبوت کا، وہ پہچان گئی کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، گفتگو سے، ان کے عادات و اطوار سے۔ اور کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا بھئی تمہارے کیا حال ہے، تم کیسے یہاں رہ رہی ہو، کون تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بھئی ہماری بڑی غربت میں زندگی گزر رہی ہے، اور میرا ایک بیٹا ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے، جوان بیٹا ہے، میری تو شدید خواہش ہے کہ میں اس کی جلد از جلد شادی کروں، لیکن کیا کریں، ہم غربت میں اپنے کھانے پینے ہی کو پورا نہیں کر پاتے، تو ہم شادی بیاہ اور باقی چیزوں کی کیا سوچیں۔ اس دوران ان کا بیٹا آ جاتا ہے بڑھیا کا، تو لکڑہارا تھا وہ بیسیکلی، اور اس کی پیٹھ پر چند جو ہے جھاڑیاں تھیں، تو وہ جنگل سے جو کاٹ کے لاتے ہیں لکڑہارے۔ تو اس لڑکے سے پوچھا بھی تمہارے کیا حالات ہیں اور کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے بھی اپنی ماں کی طرح کہا بہت بری گزر رہی ہے، اور کھانے پینے کو پورا نہیں ہوتا، ہم کیا سوچیں۔ تو شادی کی بات نکلی تو وہ مسکرا کے رہ گیا، کہنے لگا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خواہش ہے اور یہ بھی پوری نہیں ہوگی، اور آج تو اس خواہش نے مجھے بے عقل کر دیا ہے، اور مزید اضافہ ہو گیا اس کی خواہش میں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ آج میں آ رہا تھا تو بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے ساتھ اس کی شہزادی بھی بیٹھی ہوئی، اس کو دیکھ کے میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور میں اب سوچ رہا ہوں میں اسے شادی کروں۔ تو ویسے بھی خواہش کرنے میں کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہش کرنے میں کیا ہے، پوری تو ہونا نہیں ہے۔ تو بڑی آہ بھری اس نے لمبی سی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اگر تم سنجیدہ ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ مجھے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے تمہارا کام کر دیں، تم ان سے کہو تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تیار تو میں ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں کیا کرنا ہوگا مجھے۔ کہنے لگا تم جاؤ بادشاہ کے پاس اور اس سے کہو کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایز سمپل ایز دیٹ۔ یہ چلا گیا، دربان بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے وہاں پر بادشاہ کے محل میں۔ یہ گیا، لکڑہارے کا ڈریس آپ کو معلوم ہے کیسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کچھ ایسے ہوٹلز اور ایسے کمپلیکسز ہیں اسپورٹس کے جہاں پہ آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، جوتے پہن کے آپ کو جانا ہوتا ہے۔ دبئی میں اور دوسری جگہوں پہ کچھ ایسی جگہیں ہیں، امریکہ یورپ میں آپ سوٹ میں جا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ، اور کسی ڈریس میں نہیں جا سکتے۔ بہرحال تو یہ دربان کو جب اس نے کہا، دربان نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، کیا لینے جا رہے ہو؟ کہنے میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لینے جا رہا ہوں اپنے لیے۔ اچھا وہ غصے میں آنے کی بجائے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اچھا اس پہ غصہ آنے کی بجائے، اس کو مارنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ چلو ہم جو ہیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا زبانیں اور اردو زبان میں مزے لیتے ہیں اس کو لے چلتے ہیں اندر، بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، جب یہ جملہ کہے گا تو سب ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، اور بادشاہ جو ہے وہ بھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کو ہنساتا تھا، خوش کرتا تھا، تو وہ شخص بادشاہ سے پیسے یا تحفہ مانگتا تھا کہ دیکھیں میں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنا میں، اور مجھے کچھ انعام دیجیے۔ تو انہوں نے کہا اس بہانے میں کچھ انعام مل جائے گا بادشاہ سے، ہم نے بادشاہ کو خوش کیا۔ ابھی چلے گئے بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے کہا بھئی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ کچھ دیر کے لیے ہکا بکا ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ قہقہ بلند ہوا پورے دربار میں، بادشاہ بھی ہنسنے لگا۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی بات کو آگے بڑھائیں اور مزید جو ہے وہ خوش ہوئیے، مزے لیے، مطلب اس شخص کے کیا، اب آپ اس کو کہہ دیں کہ میری بیٹی کا مہر اتنا 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 ہے، یہ مہر لا دو تو میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اور مہر کیا تھا؟ 5 تولہ سونا نہیں تھا آج کل کی طرح جو بڑی آرام سے ارینج ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اتنے یاقوت، اتنے سونا، اتنا چاندی، اتنے ہیرے، اتنے یہ، اور اتنی اماؤنٹ بتائی جو خود اس کے خزانے میں نہیں تھی۔ تو وہ بڑی مرضی سے سر ہلا کے چل دیا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، اس نے جو ہے وہ ٹینشن نہیں لی، ٹینشن دینے کی لینے کی نہیں۔ تو کیا یہ ٹینشن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دوں گا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ تو وہ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی میں نے رشتہ مانگا تھا، انہوں نے مہر کی رقم اتنی طے کی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ٹینشن خدا کو ٹرانسفر کر دی، اور خدا کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اب یہ کہ بیاباں میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم دعا مانگو، وہ میں دعا مانگتا ہوں، تم جو ہے یہ پتھر کنکر جتنے بھی پڑے ہوئے ان کو بوری میں ڈالنا شروع کر دو،
ایک تھیلی لے گئے تھے اپنے ساتھ, ڈالنا شروع کیا. وہ جیسے ہی ڈالتا جاتا وہ پتھر کنکر سونے چاندی ہیرے جواہرات یاقوت میں تبدیل ہوتے جاتے. جس قسم کا موقع خود مولا علی کے حوالے سے ملتا ہے. کوفے کی مسجد میں کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھائیے. انہوں نے معجزہ دکھایا, یعنی ہاتھ بلند کیے تو آس پاس کے پتھر کنکر جو ہے ہیرے جواہرات یاقوت میں تبدیل ہو گئے. تو نبی کے لیے ولی کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. اب یہ پتھر ڈال کر تھیلی لے کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بوری لے کر. جب اس نے بوری الٹی تو پتہ چلا کہ اس کے خزانے میں بھی اتنے قیمتی پتھر ہیرے جواہرات نہیں ہوں گے. اب وزیر وغیرہ جو ہے ان کے دلوں میں لالچ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس سے کہیے کہ ایک اور مرتبہ اتنا مہر لے کر آؤں, تو اس بہانے آپ کے خزانے میں اضافہ تو کریں گے. ایک اور مرتبہ اتنا ہی مہر چاہیے تب میں شادی کروں گا. دوبارہ گیا عیسیٰ علیہ السلام سے بھولے پن میں کہا کہ بھائی انہوں نے ایک اور اتنا ہی مہر مانگا ہے. کہنے کوئی بات نہیں. پھر وہیں گئے, پھر کہا کہ یہ پتھر کنکر جتنے بھی ہیں بوری میں ڈالنا شروع کرو. انہوں نے ڈالنا شروع کیے, پھر وہی ہیرے جواہرات یاقوت میں تبدیل ہو گئے. وہ دوبارہ لے کے گیا اور پھر بوری الٹ دی, پھر وہی ماشاءاللہ خزانہ. تو وزیروں نے کہا کہ لگتا ہے اس کا تعلق کسی ایسی شخصیت سے جو اس کو یہ دے رہا ہے, کیونکہ اس کی حالت سے تو نہیں لگتا. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ میرے گھر جو ہے وہ نبی عیسیٰ ٹھہرے ہوئے. تو وہ سمجھ گیا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم پیشکش دیکھا جائے تو یہی وہ اس کے ولی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے رشتہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں, کیونکہ جب یہ پتھر کنکر کو ہیرے بنا سکتا ہے تو آپ کی سلطنت کو بھی بچا سکتا ہے. آپ کی بیٹی کو بھی جسے کہتے ہیں سونے میں تول دے گا, یا سونے کا نوالا کھلائے گا, اس میں کیا حرج ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تم اپنے نبی عیسیٰ کو بولو کہ وہ آئیں اور تمہارا نکاح پڑھیں. اور عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کا نکاح پڑھا اور شہزادہ شہزادی کی شادی, لکڑہارے اور شہزادی کی شادی ہو گئی. دوسرے دن بادشاہ کو ہارٹ اٹیک یعنی طبیعت خراب ہوئی اس کی, اور وہ اسی دن مر گیا بیچارہ. تو ظاہر سی بات ہے کوئی اور تو نہیں تھا, یہی تھا, ایک بیٹی تھی اور یہ داماد, تو اس کے ہاتھ میں پوری سلطنت آ گئی. تو اب شہزادہ شہزادی یعنی بادشاہ اور ملکہ بن گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے. یہاں پہ عموماً دنیاوی کہانی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک جگہ یہ واقعہ پڑھا تو سب نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا سبحان اللہ مت پڑھیے, ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی, ابھی بریک آیا ہے. تو دنیاوی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے, یا فلم یا ڈرامہ یا افسانہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. اچھے دن آتے ہیں, اور اچھے دن آنے کے بعد یہی, کیونکہ ہماری منزل اچھے دن ہے نا, پیسہ. اچھے دن کیا مطلب پیسہ. تو شادی ہو گئی, 3 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اس سے ملنے کے لیے. تو شکر ہے کہ اس نے پہچان لیا اور عزت دی, ہاتھ ملایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور بہت شکریہ ادا کیا, مہمان نوازی کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے جانے دو, اب مجھے جانا ہے. تو وہ رخصت کرنے کے لیے ان کو دروازے تک گیا. جیسے ہی پلٹا اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, اگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تو جو کچھ احسانات آپ نے مجھ پر کیے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں. لیکن صاحب معرفت تھا. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے 2 دن میں بادشاہ بنا دیا اور آپ خود اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں, یعنی آپ خود کے نہیں بن جاتے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں نا, فلاں کو مشورہ دیں گے فلاں کو مشورہ دیں گے تو بیگمات ناراض ہوتی ہے, خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, لوگوں کو مشورے دیتے پھرتے ہیں. فلاں کا یہ کام کروا دیا, فلاں کا یہ کام کروا دیا, اور خود جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے 2 دن میں مجھے بادشاہ بنا دیا, آپ خود کیوں نہیں بن جاتے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سلطنت آخرت میں میرے لیے رکھی ہوئی ہے, اور جہاں تک بات ہے ان نعمتوں کا جس سے تم اس وقت استفادہ کر رہے ہو ان سے اور لطف اٹھا رہے ہو, اس کے بدلے میں اللہ نے اس وقت مجھے ایسی روحانی لذتیں دی ہوئی ہیں کہ جن میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی. 2 عالم سے کر دی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جب آدمی خدا کی محبت خدا کے عشق میں گرفتار ہو تو یہ تمام چیزیں اس کے جسے کہ لیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مقداد بن اسود آئے تھے مولا کے پاس کہ مولا غربت فقر و فاقہ کا مارا ہوا ہوں, کچھ دے دیجئے. تو مولا نے پتھر اٹھایا دیا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. مقداد تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے چلے گئے, واپس آئے کچھ دنوں بعد, مولا پھر پریشانی کا شکار ہوں, کچھ دے دیجئے. مولا نے پھر پتھر اٹھایا, ہاتھ میں رکھا, وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. پھر ٹکڑا توڑا, پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے, شرمندہ. مولا شرمندگی ہوتی ہے بار بار مانگتے ہوئے, آپ مجھے سکھا کیوں نہیں دیتے, سونا بنانا سکھا کیوں نہیں دیتے. یہ بھی بڑا اچھی جسے کہتے ہیں بڑا اچھا کوسچن, بہت اچھی جسے کہتے ہیں کہ پیش رفت کہ میں خود ہی بنا لوں.
تو مولا علی نے کہا اس کے لیے تو تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی نا، جیسے ڈاکٹرز ہاؤس جاب کرتے ہیں یا انجینئر یا اپرینٹسشپ کرتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ مقداد نے کہا کوئی بات نہیں، سونا سیکھنے کے لیے آدمی جو ہے وہ دنیا کی پاتال میں چلا جائے۔ کہنے ٹھیک ہے میں رہ لیتا ہوں۔ تو وہ سیکھنے لگے، تیسرے دن کے اختتام پر جانے لگے مقداد بغیر کچھ کہے۔ مولانا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نا واپس اپنی زندگی میں۔ کہنے لگے کہ اپنے گھر۔ کہنے لگے ابھی تو میں نے تمہیں سونا بنانا سکھایا ہی نہیں۔ تو مقداد نے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے ساتھ رہ کے وہ معنوی لذات حاصل کر لی ہیں کہ اب دنیا کی لذت کی کیا مجھے فکر۔ بی بی فضہ سے کسی نے کہا کہ فضہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ اہل بیت کے گھرانے کی خادمہ، تمہاری جنت تو پکی۔ تو بی بی فضہ نے کہا ارے بدبخت، جو اہل بیت کی گھرانے کی خادمہ ہو اس کو جنت کی کیا ضرورت، یہ خود کیا جنت سے کم ہے؟ رسول کے ساتھ صحابی جا رہے تھے، کہنے لگے کہ میرے سامنے میرے نزدیک پتھر اور سونا برابر ہے، یعنی جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ سونا ہو یہ پتھر ہو میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، میرے سامنے میرے نزدیک سونا اور پتھر برابر ہے۔ رسول نے کہا اب تم آزاد مرد ہو، اب تم آزاد ہوئے دنیا کی غلامی سے۔ تو جب آپ کے سامنے آئی فون ایکس اور نوکیا 3310 برابر ہو جائیں، اور جب آپ کے سامنے اسکوٹر اور لینڈ کروزر برابر ہو جائے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا کی محبت سے آزاد ہو گئے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو لے کے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو خزانہ تو نہیں ملا، انہوں نے عیسیٰ سے پوچھا آپ کو مل گیا؟ کہنے لگے یہ ہے میرا خزانہ۔ تو ایسے لوگ کسی خزانے سے خود کم نہیں ہوتے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ شخص لکڑہارے کا لباس پہن کر عیسیٰ علیہ السلام سلطنت کو لات مار کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ تو جسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کو معنویت، آخرت، خدا کی خدائی اور اس کے عشق میں جب وہ مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو دنیا کے عشق اور دنیا کی محبت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ زلیخا کتنی پاگل تھی یوسف کے پیچھے، اور جب خدا نے کہا یوسف کو بھئی اس کو بلا لو اور اپنے ساتھ رکھو اور اس سے شادی کرو، تو وہ 40 دن تک عبادت میں مصروف ہوئی، اور اس کی عبادت تھی، رکنے کا نام نہیں رہتی تھی۔ یوسف نے کہا کہ پہلے تو تم میرے پیچھے بہت پاگل تھی، اور اب جو ہے جب تم مومنہ ہو گئی ہو، اسلام لے آئی ہو، دین میں داخل ہو گئی ہو، اب تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ تو زلیخا نے کیا کہا تھا؟ پہلے میں نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف کے خدا کو نہیں، اب میں نے یوسف کے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ تو جب خدا کو دیکھ لے تو پھر خدا کی مخلوق سے انسان جو ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے اتنے بڑے بلند مقام و مرتبہ کے حامل ہونے کے باوجود انسان میں کچھ نہ کچھ فخر، غرور، تکبر آ ہی جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے اتنے بلند مقام کو حاصل کرنے کے باوجود بھی تواضع و انکساری کا دامن نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ آج میں ایک اہم کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک بڑے مرتبات میں پانی لے کر آئے اور اس پانی سے اپنے حواریوں کے پاؤں دھونے لگے۔ حواری اتنے پریشان، اتنے شرمندہ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نبی ہیں، ہم آپ کے حواری ہیں، آپ ہمارے پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا ہوتا ہے اسی کو تو تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، چھوٹا تھوڑی کرتا ہے، چھوٹا تو ہوتا ہی کم تر ہے بیچارہ، وہ کیا تواضع انکساری کا، جو بڑا ہوتا ہے اس کو تو تواضع انکساری کا مقابلہ اظہار کرنا پڑتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ تواضع انکساری کر رہا ہوں اور تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں تاکہ تم آگے اپنے سے کمتر لوگوں کے پاؤں دھو اور ان سے تواضع انکساری کا مظاہرہ کو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کافی کی ایک روایت ہے کہ حکمت کی تعمیر و ترقی تواضع سے ہوتی ہے نہ کہ تکبر سے، اور زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ پہاڑ پر۔ حقیقت ہے
کہ زمین کو پہلے آپ کو نرم کرنا پڑتا ہے ہل چلا کے، تبھی تو وہ بیج ڈالنے کے بعد آپ کو پودا دیتی ہے۔ سخت زمین یا چٹان پر تو کوئی پودا نہیں اگتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ جو درخت پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ تو جھک کے اور تواضع سے ملتا ہے، اکڑنا جو ہے وہ مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ مردہ ہیں، آپ ڈیڈ ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں آس پاس کے لوگوں کی۔ تو جھکاؤ اور جھکنا جو ہے، اسے کہتے ہیں نا کہ سراہی سرنگوں ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو تواضع انکساری کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کی توفیق دیتا ہے، نماز کی، روزے کی، عبادت کی، شب داری کی، اور لوگوں سے اچھے حسن اخلاق کی، لیکن تواضع کی توفیق اللہ نہیں دیتا۔ تواضع کو خود پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ واحد نیکی ہے۔ جیسے آپ کو خود کیوں آپ کو گرانا پڑتا ہے نا، اللہ آپ کو گرائے گا تو یہ تو آپ کی خود نفس کی جو جنگ ہے اس کے خلاف ہے، آپ نفس سے جنگ تھوڑی کریں گے، خود گرا رہا ہے ایک شخص۔ لیکن خود گرنا، بھائی دیکھیں نا کہ ایک آدمی آپ کو اپنی خدمت پر مجبور کرے کسی خوف میں مبتلا رکھ کر تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ خود سے اس کی خدمت کریں، تواضع کریں، اپنے آپ کو کمتر ظاہر کریں، یہ آپ کو تواضع جو ہے وہ خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی میں بڑا ہوں یا بڑی مسند پہ فائز ہوں، مقام و مرتبے کا حامل ہوں، میں کیسے کروں، میں کیوں اس کو سلام کروں، میں کیوں اپنی غلطی کی معافی مانگوں، جو ہمارے ہاں ایک تکبر کا، تو اس کو چھوڑ کر اس تواضع انکساری کو اپنائیے کہ خود ہمیں چھٹے امام سے ملتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے سے ملنے جاتا ہے اور اس سے جس سے لڑائی ہے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، حالانکہ غلطی اس کی نہ ہو دوسرے کی ہو، تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر غلطی میری تھوڑی، غلطی تو اس کی، وہ فون کرے، وہ مجھ سے معافی مانگے، تو کہتے ہیں اگر آپ خود مانگ لیں تو آپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہے تواضع انکساری جو عیسیٰ علیہ السلام نے روا رکھی۔ ایک اور واقعہ میں تواضع انکساری کے حوالے سے ملتا ہے۔ دیکھیے شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نیکیوں سے دور رکھے، لیکن جب آپ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں تو شیطان آپ کو اپنی نیکیوں کے تکبر، جسے کہتے ہیں عجب، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ، اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے، آپ کے لیے نیکیاں آسان کرتا ہے۔ جب آپ نیکیاں کر لیتے ہیں تو اسی نیکی پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، جب گھمنڈ کرتے ہیں تو پھر آپ شیطان کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابلیس جس نے گھمنڈ کیا تھا اپنی نیکی پر، وہی حربہ لے کر آیا، وہی مکروہ قبیح فعل عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگا آپ تو بڑے عظیم پیغمبر ہیں کہ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کوئی پیغمبر ایسا پیدا نہیں ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب عظمت، ساری عظمت اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، میرا مرتبہ تو آدم سے بھی کم ہے اور عظمتیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ پھر شیطان نے کہا تو آپ وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جس نے گہوارے میں کلام کیا ہے نا، کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمام عظمت اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے قوت گویائی دی، اگر وہ چاہتا تو مجھے گونگا پیدا کرتا، میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر شیطان نے کہا آپ تو وہ ہیں جو پرندے، مٹی کے پرندے پر پھونک مارے تو وہ پرندہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو مردہ کو زندہ کر دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا شیطان نے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں میں روزی تقسیم کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ تمام خامیوں کوتاہیوں سے منزہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شیطان ایک چیخ مار کے بھاگا، جیسی بھاگا پھسلا اور ایک نالے میں جا کے گر پڑا۔ تو یہ ہے وہ تواضع انکساری اور وہ طریقہ کار جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کیا کہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے متعلق اگر کوئی شخص کہتا کہ کیا بڑی سلطنت ہے، کیا نیکیاں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں جن کے آپ حامل، تو وہ کیا کہا کرتے تھے ھذا من فضل ربی۔ اکثر آپ مکانوں پہ، زیر تعمیر مکانوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے، یعنی میں اس قابل ہوئی نہیں۔
یہ تو اللہ ہے کہ جس نے جو ہے مجھے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ وہ تواضع انکساری ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھنی چاہیے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اچھا، اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جیسے ہم نے کہا کہ انسان جو ہے بعض اوقات اپنی زندگی میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو کیا طریقہ کار ہو. جیسے ہم نے کہا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، حب دنیا کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ شخص جس کو زندہ کیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ میں بھی ان میں سے تھا، گناہ نہیں کرتا تھا لیکن ان کو منع نہیں کرتا تھا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں دیکھا جائے جو موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھئی کوڑا نہ پھیلائیں، صفائی کریں، بجلی کم استعمال کریں، پانی نہ زیادہ ضائع کریں. یہ جو ٹی وی پہ اور دیگر ویب سائٹس پہ اخباروں میں اشتہارات چلتے ہیں، یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک انداز ہے. تو اس شخص کو جو عذاب ہوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نہ کرنے کی وجہ سے. لیکن اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ملحوظ خاطر ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس پہ پورا ایک درس کا عنوان بن سکتا ہے اور اس پہ گفتگو سیر حاصل ہو سکتی ہے. یہاں بس ایک واقعہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت ایک اہم پوائنٹ، ایک نقطہ جو ضروری ہے جاننا ہر کسی کے لیے جو یہ کام کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو شہر ملک انطاکیہ بھیجا کہ وہاں کے بادشاہ کو جا کے تبلیغ کریں. یہ دونوں گئے. اب یہ دونوں جاتے ہی بادشاہ کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ پھٹ پڑے کہ تم مشرک ہو اور تم جو ہے وہ ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، جلد سے جلد اپنی توبہ کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اور اپنے تمام وزراء کو اور عوام کو جو ہے وہ شرک کرنے سے منع کرو. تو بادشاہ نے جب سنا تو بڑا غصہ ہوا کہ بھئی یہ کون ہے جو مجھے سکھا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس نے ان دونوں کو زندان میں ڈال دیا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنے جانشین شمعون کو ان کے پاس بھیجا کہ تم جا کے حکمت سے ان کو چھڑا کے لاؤ اور بادشاہ کو تبلیغ کرو. اب یہ گئے، ہم نے کہا ان کا انداز دیکھیے اب کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی. جب شہر کے دربان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں، آپ لوگوں کے ملک، آپ لوگوں کے بادشاہ اور آپ لوگوں کے مذہب کے چرچے سن کر یہاں آیا ہوں اور مجھے آپ کا مذہب بڑا پسند ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے شہر میں، آپ کے عبادت گاہوں میں اس عظیم مذہب کی اس عظیم مذہب کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں اور اس خدا کی عبادت کروں جس کی آپ کرتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے، بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی غیر ملکی ایک مسافر آیا ہے اور ہمارے مذہب کی تعریف کر رہا ہے اور پھر ہمارے مذہب کو اپنے ملک میں جا کے پھیلائے گا. تو اس نے بادشاہ کو بھی یہی کہا کہ میں آپ کے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، میں نے بڑے چرچے سنے ہیں. تو بادشاہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے لگا شمعون کو، اور وہ ان کے ساتھ بظاہر جسے کہتے ہیں تقیہ کرنے لگے ہوئے اور اس میں وہ عبادت کرنے لگے بظاہر. جب انہوں نے بادشاہ کو جسے کہتے ہیں کہ شیشے میں اتار لیا تو پھر بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 2 افراد یہاں پہ زندان میں ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں چلو، وہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مذہب کے نہیں ہیں تو ہم ان کو اپنے مذہب کی طرف لے آئیں گے. اب یہ شمعون گئے بادشاہ کے ساتھ ان دونوں قیدیوں کے پاس جو کہ اصل میں عیسیٰ کے حواری تھے اور اس کے بھی دوست تھے. اسے پوچھا بھائی تم کس مذہب پہ ہو اور تمہارے مذہب کی کیا خصوصیات ہیں، اور اشارہ بھی کر دیا. پہچان تو گئے تھے وہ شمعون کو. شمعون نے اشارہ کر دیا کہ بھئی تم خاموش رہنا، جیسے میں کہوں ویسے ہی میری ہاں میں ہاں ملانا. انہوں نے کہا بھئی تمہارے مذہب کی کیا خصوصیات ہیں اور کس بنا پہ تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب حق ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے مذہب کے چند معجزات ہیں جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب حق ہے. کہہ لیں گے تم کیا کر سکتے ہو؟ کہہ لیں گے ہم جو ہے نابینا کو بینا بنا سکتے ہیں. تو شمعون نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بھی حواری، یہ بھی حواری. تو جو عیسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت وہ ان میں صلاحیت بوسیلہ عیسیٰ. تو نابینا کو لایا گیا، ان دونوں نے اس کو بینا کر دیا. شمعون نے کہا ایک اور نابینا کو لاؤ. انہوں نے نابینا کو بینا کر دیا. کہہ لیں گے دیکھو ہم بھی تو کر سکتے ہیں. تو ہمارا مذہب اور تمہارا مذہب جو ہے وہ کیسے جسے کہتے ہیں کہ برابر ہو گیا، یا تم کیسے فوقیت دے سکتے ہو کہ تمہارا مذہب سچ ہے. انہوں نے کہا اور کچھ کہ ہم اپاہج کو صحیح سالم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بلاؤ کہ لنگڑے کو بلایا. انہوں نے ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگ پہ تو اس کی ٹانگ آ گئی اور وہ چلنے لگا. انہوں نے ایک اور کو بلایا، ایک اور لنگڑے کو، اپاہج کو. تو شمعون نے بھی ایسے ہی کیا اور وہ
چلنے لگا۔ اس طرح کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ شمون نے کہا کہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں یعنی ہم لوگ ہمارے مذہب کے مطابق ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو شمون نے کہا یہ نہیں کر سکتا میں، یہ تو بہت بڑا کام ہے، نابینا کو بینا، مبروس کو صحیح اور اپاہج کو سالم، لیکن یہ جو ہے نا مردے کو زندہ، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو بادشاہ سے کہا یہ تو واقعی میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا شمون نے بادشاہ سے کہا یہ تو حقیقت میں نہیں کر پائے گا، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کر دیا تو ہم اس کے مذہب کو اختیار کر لیں گے، اور سب سے پہلے ہم اس کو کہیں گے کہ تمہارے بیٹے کو زندہ کریں۔ وہ 1 ہفتے پہلے اس کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے بیٹے کا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اگر بیٹا زندہ ہو گیا تو میں ساری سلطنت اس کو دے دوں گا، ولیعہد بن جائے گا، میری سلطنت میرے پاس رہے گی، میرے خاندان میں رہے گی۔ تو شمون نے کہا کہ ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر تم نے یہ کر دیا اور بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا تو پھر ہم سب تمہارے مذہب پہ آ جائیں گے۔ 100% یقین تھا بادشاہ کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور شمون نے یہ تسلی بھی دے دی اگر ہو بھی گیا تو اس میں کیا قباحت، تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے گا، بیٹے کی محبت میں آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرو۔ انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ قبرستان میں اس کی قبر کے پاس۔ اب یہ سب گئے اس کی قبر کے پاس، تو ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا قبر سے اٹھ کر، اور ساری دھول مٹی اس پہ لگی ہوئی تھی۔ اس کو لے کر آئے، اس کو غسل دیا، کپڑے وپڑے پہنائے، اور بالکل صحیح سالم جس طرح عام زندگی میں جس عمر میں جس حالات میں جن حالات میں وہ گیا تھا انہی حالات میں واپس آ گیا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو شمون نے کہا اب اس میں کیا حرج ہے، ہم ان کا مذہب قبول کر لیں، اگر ہمارے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے تو یہ تو بڑا مضبوط مذہب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بادشاہ سمیت پوری عوام جو ہے وہ مذہب عیسیٰ پر آ گئی۔ تو دیکھیں یہ ہے حکمت عملی۔ تو ہم بھی اکثر یہ کرتے ہیں نوجوان نسل کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کہ جب بھی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے سزا دینے پہ تل آتے ہیں فوراً، کہ جیسے وہ نماز نہیں پڑھ رہے یا نماز میں تاخیر کر رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ان کی گیمز میں جس ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہیں آپ بھی انوالو ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا کرو، چلو میں بھی کرتی ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ پھر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد کہیں بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا، بھائی چلو آج ہوم ورک کا وقت ہو گیا، بھائی چلو بھائی اب سونے کا وقت ہو گیا۔ اکثر بچوں کو ہم ڈانٹ کے سلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سو نہیں رہے ہوتے، ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ تو 5-10 منٹ کی کہانی یہی جو میں نے سنائی ہے یہی سنا دیں آپ اس کو۔ کتنے واقعہ سنائے ماشاء اللہ آج، تو یہ واقعہ آپ ان کو سنا دیں، آپ دیکھیے کہ 5 منٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ نیند آ جائے گی۔ تو بچوں کی خواہش کو پورا کرنا اور اس خواہش کے بدلے اپنی کنڈیشن یا اپنی شرائط بنوانا بہت آسان کام ہے، بہت اچھا طریقہ ہے نعم البدل جسے کہتے ہیں، کہ بچوں کو راہ راست پہ لانے کا بھی اور ان کو باغی ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو یہ وہ حکمت کی تبلیغ کی جس کی وجہ سے شمعون کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی رعایا جو ہے مسلمان ہو گئے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد میں۔ دیکھیے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے معجزے اور انبیاء کی سیرت کے نمونے تمام کے تمام ائمہ اہل بیت کی زندگی میں شامل ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا معجزہ نہیں، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی صفت نہیں جو انبیاء میں پائی جاتی ہو اور ہمارے ائمہ میں نہ پائی جاتی ہو، بلکہ بدرجہ اولا پائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ انبیاء سے افضل۔ تو چند واقعات جس میں اہل بیت کا تذکر ہوتا ہے، اہل بیت ہمیں یاد آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک بازار سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے، ایک علاقے سے گزرے، تو دیکھا ایک شخص بہت ہی پریشان حال، چہرے سے اس کی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جہنم کے عذاب کے خوف نے اس حالت سے دوچار کر دیا ہے، میں بہت خوفزدہ ہوں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلائے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہو تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ یہ دعا کر کے آگے بڑھ گئے۔ پھر آگے گئے، ایک شخص کو اور دیکھا، وہ بھی پریشان، اور پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ کہتے تم کیوں پریشان ہو؟ کہیں گے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے جنت میں جانے کا لالچ ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ جنت میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں جنت کی شدید خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ ایک تیسرے شخص کو دیکھا، وہ بھی پریشان، لیکن اس کے چہرے پہ ایک نور موجود تھا جو باقی دونوں کے چہروں پہ نہیں تھا۔
پریشان تینوں تھے، تیسرے شخص کے چہرے پہ ایک نور تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں پریشان؟ کہنے لگے کہ مجھے خدا کے عشق نے اس پریشانی میں مبتلا کر دیا. یعنی میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی اس کو نہ جنت کی فکر تھی، نہ جہنم کی فکر تھی، نہ جہنم کے عذاب کا خوف تھا، نہ جنت کی نعمتوں کا لالچ تھا. اسے بس خدا کی محبت کی فکر تھی کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اب یہاں پہ مولا علی کا وہ قول یاد کیجئے کہ نہ میں جہنم کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کی نعمتوں کی شوق میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. کیونکہ جہنم کے خوف سے عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جنت کے شوق میں عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور اللہ کی محبت میں عبادت آزاد انسان کی عبادت ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ مسافرت میں تھے کہ کربلا کے میدان سے گزرے. کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی جگہ ہے، کیا ہے. ایک شیر ان کے سامنے آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے باعجاز خداوندی اس شیر سے کلام کیا اور یہ کہا کہ تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا ہوا ہے، ہمیں جانے دو. تو شیر نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا جب تک آپ حسین کے قاتل یزید پر لعنت نہیں بھیجیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ امام حسین کے قاتل یزید پہ لعنت بھیجی، پھر جا کے شیر نے ان کو راستہ دیا. یعنی معرفت حسین، معرفت کربلا انبیاء کو بھی تھی، اور کوئی بھی نبی معرفت کربلا اور معرفت حسین کے بغیر اس دنیا سے نہیں گیا. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پہ مودت، جہاں پہ محبت، اور جہاں پہ ولایت، اور جہاں پر نسبت اہم ہے، وہاں پہ براعت اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا کہ جو دشمنان اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. یعنی تولا اور تبرہ دونوں ضروری ہیں. اور خود لا الہ الا اللہ تولا اور تبرے کا مجموعہ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو تبرے سے شروع ہوتا ہے. لا الہ کوئی خدا نہیں، براعت کا اظہار، تمام خداؤں سے کنارہ کشی، اور پھر الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ ہے تولا، یعنی اللہ کی ولایت میں اور اللہ کی توحید میں داخل ہونا. پہلے خداؤں کا انکار اور پھر ایک اللہ کا اقرار. امام شیعہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید وہ کلمہ ہے کہ جس کی ابتدا کفر سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا ایمان پر ہوتی ہے. یعنی پہلے آپ نے کہا کوئی خدا نہیں، پھر کہا سوائے اللہ کے، تمام خداؤں کا انکار اور اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کا انتظار خود عیسائی دنیا بھی کر رہی ہے، لیکن ایک مختلف انداز سے. جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ امام زمانہ رہبر ہوں گے اور باقی ان کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام سمیت، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رہبر ہوں گے، باقی سب چاہے وہ امام مہدی کیوں نہ ہو وہ ان کے پیروکار ہوں گے. تو یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس کی خبر خود عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جس کی نسل سے آخری بیٹا مہدی اس دنیا میں ظہور کرے گا، جو اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. اور جب وہ ظہور کرے گا تو میں اس کے ساتھ نزول کروں گا اور اس کے ساتھ اس دنیا کو عدل سے بھرنے میں اس کی مدد کروں گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے ناصروں میں سے ایک ناصر ہوں گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری ایام میں اپنی ماں بی بی مریم کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی موت کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ دمشق کے ایک علاقے میں جب وہ حالت نماز، حالت سجدہ میں تھی تو اس نے اتنی طوالت اختیار کی کہ اس دوران ان کی روح پرواز کر گئی. اور جب اپنی ماں کو
روزے افطار کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کی ماں جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ پھر ان کو وہاں سے اٹھا کے لائے اور بیت المقدس میں انہوں نے ان کو دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے کیا حال ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں سوائے 2 نعمتوں کے جو مجھے دنیا میں تو میسر تھی، یہاں نہیں، گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز شب۔ ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے کب ختم ہوں گے، سردیوں میں آئیں تاکہ ہم آرام سے روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کاش سردیوں میں نماز فجر یا نماز شب نہ رکھتا ہے کہ ہمیں اٹھنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کام کو کرنے میں تمہیں اپنے نفس کو تیار کرنا پڑے، مجبور کرنا پڑے، وہی حقیقی نیکی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے کمرے میں روزے رکھیں یا جسے کہتے ہیں کہ گرمیوں کی راتوں میں فجر پڑھیں تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی گرمی کی تکلیف میں روزہ رکھیں، اور سردیوں میں نرم بستر پہ سوتے ہوئے آپ جو ہیں وہ نماز شب کے لیے اٹھیں۔ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک باکسر تھا، وہ ویٹ لفٹر تھا، اس کو کہا کرتے تھے کہ آپ اتنا وزن کیوں اٹھا لیتے ہیں، کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ کہ بس میں یا ابو الفضل عباس کہتا ہوں اور اٹھا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی وزن اٹھاتے ہوئے تکلیف پیش آئی؟ کہیں گے ہاں پیش آتی ہے اکثر۔ کہیں کب؟ نماز فجر کے لیے ½ کلو کا کمبل اس کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت اپنے نفس کو تیار کرنا، اپنی نیند کو توڑنا، اپنی راحت کو چھوڑنا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی نماز کے لیے، خدا سے ملاقات کے لیے واقعی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں، اللہم صلی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب پیروکاروں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا اور لوگ جوک در جوک ان کے مذہب میں داخل ہونے لگے تو اس زمانے میں روم کے بادشاہ کے کان کچھ یہودیوں نے بھرے کہ یہ شخص بڑا مشہور ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عنقریب یہ تمہاری جگہ لے لے گا اور بغاوت کر دے گا، چنانچہ اس کو قتل کر دو۔ تو روم کے بادشاہ نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں کو پکڑ کے لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی مقام پر ایک گھر میں، اور وہاں یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج شب میں پرواز کر جاؤں گا اور تمہیں میرے دین پر چلنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے بعد 8 افراد منحرف ہو جائیں گے، 4 افراد میرے دین پر رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بنائے ہوئے جانشین شمعون کو اپنا ولی اور اپنا حاکم تسلیم کریں گے۔ اور ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہو جائے گا، اور کہتے ہیں کہ یہودا سخرایوتی ان کا ایک حواری تھا جو بعد میں چند ٹکڑے چاندی کے عوض بک گیا تھا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سودا کر ڈالا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ مکان سے باہر نکلا چپکے سے، اور بادشاہ کی سپاہیوں کو جو آس پاس موجود تھے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر اس گھر میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ جملہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس شخص یہودا سخرایوتی، ایک جگہ اس کا نام سرجس بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اسی وقت۔ تو بادشاہ کے سپاہی نے کہا کہ تم تو خود عیسیٰ ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تم اندر جا کے خود دیکھ سکتے ہو۔ تو بادشاہ کے سپاہی اس کو پکڑ کے اندر لے گئے تو پتہ لگا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا بس تم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور اس کو جو ہے وہ صلیب دے دی۔ تو آج تک عیسائی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقی طور پہ مصلوب ہو گئے تھے، یعنی ان کو صلیب پہ سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تھے اور وہ صاحب امام زمانہ کے ظہور کے وقت نزول کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے جانثاروں میں شامل ہوں گے۔ اور اس شخص کی جسے کہتے ہیں بے وفائی اور گمراہی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ایک اہم نصیحت جو عیسیٰ علیہ السلام کر کے گئے تھے کہ وہ لوگ اصل دین پر قائم رہیں گے جو میرے بنائے ہوئے جانشین کو اپنا رہبر و رہنما تصور کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یہی بات خود رسول اللہ نے غدیر قم میں کی تھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو جب رسول اللہ کے جانے کے بعد جن جن لوگوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا بس وہی راہ راست پہ رہے، باقی تمام لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زندگی میں زہد و تقوی کا رنگ بھر دے،
تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.